الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر أحدكم المرأة فلينظر إليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، گزشتہ نکاح اور نکاح سے متعلق مسائل پر گفتگو کی جا رہی تھی، جس میں اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے نکاح کے ارادے سے رشتے تلاش کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے اس پر گفتگو کی گئی. پھر رشتے کیسے تلاش کیے جائیں اس پر گفتگو چل رہی تھی، جس میں مختصراً ایک بات سامنے آئی کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے بچوں کے لیے جو رشتے تلاش کریں وہ دینداروں سے رابطہ قائم کریں، دینداروں سے معلومات کریں کہ آپ کی نظر میں، آپ کی پہچان میں یا آپ کے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کوئی اگر ہمارے بچوں کے مناسب رشتہ ہو تو بیان فرمائیں. اس لیے کہ دینداروں کا تعلق ظاہر بات ہے دینداروں سے ہوگا، اور ان کی نظر میں جو رشتے ہوں گے ظاہر بات ہے کہ اعلیٰ معیار کے، اچھے خاندان کے اور اچھے کردار اور اخلاق مہذب رشتے ہوں گے. تو پہلی کوشش تو یہی کرنی چاہیے، اگر اس سے کوئی نفع نظر نہیں آ رہا ہے اور ہمارے بچوں کی عمریں دن بدن گزرتی جا رہی ہیں، تو دوسرے راستے، دوسرے طریقے، دوسرے ذرائع بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ بعض لوگ اسی کام گویا کہ ان کا ایک پیشہ ہے جسے ہم عام طور پر ہم مداوت کے نام سے جانتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن پورے احتیاط کے ساتھ رابطہ کریں. ہمارے اپنے اصولوں کے مطابق، ہمارے اپنے کنڈیشنز اور ہم کیسا رشتہ چاہتے ہیں اس کے مطابق پوری ترتیب کے ساتھ ان سے رشتہ قائم کریں. اور جہاں تک وہ تصویر نہ دی جائے، اور اس کے نقصانات بھی گزشتہ ہمارے سامنے آئے کہ تصویر کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے. بہت سارے خاندانوں کی بچیوں کی تصویریں پورے شہر میں، شہر کے ہر مداوت کے پاس. ہم نے تو ایک کو دیا تھا، بڑی امانت داری کی نیت کے ساتھ دیا تھا کہ یہ کوئی رشتہ ہوگا تو بتائیں گے، لیکن اس ایک نے پوری جگہ ایسے تصویر پھیلا دی، گشت کر رہی ہے تصویر کہ ہر ایک پوچھتے ہیں کہ آپ کی بچی کی تصویر ہم نے فلاں کے پاس دیکھی، آپ کی بچی کی تصویر ہم نے فلاں واٹس ایپ گروپ میں دیکھی. تو یہ بہت زیادہ لڑکی والوں کے لیے ایک الجھن، شرمندگی اور ایک پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے. تو فوٹو اور تصویر کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں، برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں. اسی طرح غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا لڑکی والوں کے گھر جانا اور لڑکی دیکھنا، پھر بعد میں کیا ہوگا
شاید بچی پسند نہ آئے، مناسب نہ لگے، تو لڑکی والوں پر ناگوار گزرے گا، ہو سکتا ہے دشوار ہو، اس لیے ہم پہلے تصویر دیکھ لیں۔ بعض لوگوں کے ارادے بھی، خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں کہ خواہ بار بار جانا لڑکی کے گھر، لڑکی کو دیکھنا، اس سے لڑکی کو، لڑکی والوں کو حرج ہوگا۔ تصویر دیکھ لیں گے تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی مناسب ہے، جا کر دیکھنے سے طے ہو سکتا ہے رشتہ یا نہیں ہو سکتا، ایک اندازہ تصویر سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو بعض لوگ اس امید سے تصویر مانگتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں، دیکھنے میں، واقعات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لڑکے والے تصویر مانگتے ہیں، لیکن لڑکی والوں کی جانب سے ایک دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں رشتہ ٹوٹ نہ جائے، اچھا لڑکا ہے، اچھا خاندان ہے، فلاں ہے، کسی طرح سے یہ ہماری بچی کو پسند کر لیں، اس ارادے سے وہ کیا کرتے ہیں، پرانی تصویر دے دیتے ہیں۔ ابھی لڑکی کی عمر 20، 22، 24، 25 سال کی ہے، 14، 15، 16، 17 سال کی عمر کی جو تصویر تھی بچی کی، وہ تصویر پہنچا دیتے ہیں۔ 2-4 سال، 5-6 سال پرانی تصویر دے جاتی ہے تاکہ وہ تصویر دیکھیں۔ اب اس تصویر میں لڑکے والے دیکھتے ہیں اور مناسب لگتا ہے کہ ہاں ماشاءاللہ ہو سکتا ہے، تصویر میں تو قابل اطمینان ہے، جا کر دیکھنے پر بھی ہمیں اطمینان ہو سکتا ہے، تو آ کر دیکھتے ہیں تو بالکل حقیقت دوسری ہوتی ہے۔ تصویر میں ایک رخ الگ ہوتا ہے، تصویر میں ایک الگ انداز ہوتا ہے، باقاعدہ اسے بہت اہتمام سے فوٹو اسٹوڈیو میں جا کر بڑے انداز کے ساتھ، بڑی ترتیبوں کے ساتھ ایسی تصویر بنائی جاتی ہے کہ سامنے والوں کو وہ پسند آ جائے، لیکن جب بعد میں آ کر گھر میں دیکھتے ہیں تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو تصویر سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے والے کبھی کبھار دیکھ کر پسند کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت ویسی نہیں ہوتی، یا حقیقت ویسی ہوتی ہے لیکن یہ تصویر کئی سالوں پرانی ہوتی ہے۔ تو آج اس بچی کا جو ہے انداز اور اس کا حلیہ، ہو سکتا ہے عمر کے بڑھتے ہوئے، وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کچھ تبدیلی آ گئی ہو، لیکن یہ امید سے جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد نا امید ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ اس سے احتیاط کیا جائے۔ اب اگر رشتہ ہم نے کہیں تحقیق کیا، معلوم کیا، کسی دوست نے، کسی رشتہ دار نے، کسی جو ہے آدمی نے بتایا کہ فلاں گھر لڑکی ہے، آپ اپنے لڑکے کے لیے دیکھ سکتے ہیں، مناسب ہے، تو اب چاہیے، بہتر یہ ہے کہ لڑکی دیکھنے سے پہلے پوری تحقیقات کر لیے جائیں کہ فلاں خاندان کی بچی ہے تو کیا وہ خاندان ہمارے مناسب ہے، کیا اس خاندان کا جو ہے ہمارے ساتھ نبھاؤ ہو سکتا ہے، کیا اس کے تہذیب، تمدن اور اس خاندان کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ہمارے خاندان سے میل کھاتی ہیں، کیا دونوں خاندانوں کا نبھاؤ ہو سکتا ہے۔ جو بھی ہمیں جانکاری لینی ہے، جو بھی تحقیقات کرنی ہے، چاہیے کہ وہ تحقیقات کر لی جائیں، اور آخر میں جا کر جب ہمیں اطمینان ہو جائے کہ اس خاندان میں ہم رشتہ کر سکتے ہیں، تب جا کر لڑکی دیکھی جائے۔ پہلے ابتداءً بغیر تحقیق کے صرف جو ہے لڑکی دیکھ لینا، پھر اس کے بعد جو ہے خاندان کے بارے میں معلوم کرنا اور اس کے عادات اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا، اور ہو سکتا ہے اس سے کوئی چیز ایسی معلوم ہو جائے کہ رشتہ نہ ہو سکے، تو یہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ پہلے چاہیے کہ ہم تحقیق کر لیں۔ تحقیق کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کو ایک بہو لانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کے زندگی کا ایک ہم سفر تلاش کرتے ہیں، ہمارے گھر کا ایک ماحول ہے، ہمارے خاندان کا ایک جو ایک ماحول ہے، تو ہمیں تحقیق کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن تحقیق کے بغیر جا کر دیکھنا ابتداءً یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے یہاں پر ایک ماحول بن چکا ہے، جس گھر میں لڑکا ہوتا ہے، لڑکی کی تلاش ہوتی ہے، لڑکی دیکھنا ان کے لیے عام بات ہے، وہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، لڑکی دیکھنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔
بلکہ بعض جو ہے کارگزاریاں ایسے سننے میں آتی ہیں کہ بعض لوگوں نے تو مداوتوں کو کہہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو بھی دکھانا ہے ہمیں دکھاؤ، ہم سنیچر اور اتوار اسی کام کے لیے ہم نے خالی کر دیا ہے۔ ویکنڈ کو، سنیچر اور اتوار کو ہم نے کوئی دوسرا کام نہیں رکھا ہے، جو لڑکی دکھانا ہے لڑکی آپ دکھاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بعض مرتبہ ایک ہی دن میں دو دو تین تین رشتے دیکھ کر آ جاتے ہیں اور پورا کام یہ ہے دیکھ لیں گے بعد میں جو ہوگا سو ہوگا، لیکن جو ہے وقت ہے ہمارے پاس، سنیچر ہے، اتوار ہے، خالی ہے، گھر میں بیٹھنے سے اچھا ہے جا کر کوئی ایک رشتہ دیکھ کر آ جائیں گے۔ تو ہمارا یہاں ماحول بنا ہوا ہے، رشتہ دیکھنا لڑکوں کے لیے ایک عام بات ہو گئی ان کے گھر والوں کے۔ سنیچر اتوار آ رہا ہے، چلو دیکھ لیں گے، فلاں بول رہا ہے، تحقیق نہیں کی، چلو دیکھ لیں گے، بعد میں تحقیق کر لیں گے۔ کوئی بھی کہتا ہے جا کر ایک نظر دیکھ کر آئیں گے۔ ہمارے لیے ایک نظر ہے، ہمارے لیے ایک معمولی چیز ہے، ہمارے لیے سنیچر اور اتوار کا ایک وقت گزارنے کا، ٹائم پاس کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن سامنے والوں کے لیے کیا ہوگا یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی لڑکی کے گھر میں لڑکی دیکھنے آتے ہیں، آج جو ہے لڑکے والے آئیں گے، صبح سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں، گھر کی صفائی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے، پردے بدلے جاتے ہیں، اس لیے کہ آنے والے معلوم ہے کہ معاشرہ ایسا ہے، آنے والے لڑکی نہیں دیکھیں گے، لڑکی کے ساتھ پورا گھر، گھر کا ماحول اور ہر چیز پر عیب اور ٹپنی کر کے جائیں گے۔ اب وہ صبح سے گھر کی صفائی ہو رہی ہے، ستھرائی ہو رہی ہے، پوری تیاری ہو رہی ہے، پکوان ہو رہے ہیں، مٹھائی بنائی جا رہی ہے، فلان تیاری ہو رہی ہے، یہ گھر والے ایک مستقل لڑکی والے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یہ تو گھر کے لڑکی کے ماں باپ کا حال ہے، لیکن لڑکی کا حال رات بھر اس لڑکی نے نیند نہیں کی ہوتی ہے، معلوم نہیں کل آنے والے میرے رنگ پر عیب لگائیں گے کہ بچی سانولی ہے، معلوم نہیں میرے ناک پر، میرے کان پر، میرے رخسار پر، معلوم نہیں کس بات پر جو ہے عیب لگا کر جائیں گے، اور میرے والدین جو ہے وہ میرے اس جو ہے معاملے کو سن کر ان کی زندگی میں کیا جو ہے بات گزرے گی۔ رات بھر لڑکی پریشان ہوتی ہے، کل آئیں گے، مجھے بٹھائیں گے، مجھے چلائیں گے، کوئی میرا گھونگھٹ اٹھا کر میرے بال دیکھے گی، کوئی میرے انگلیاں، ہاتھوں کے، پیروں کے، معلوم نہیں یہ سب دیکھنے کے بعد پھر کہیں گے کہ بچی جو ہے سانولی ہے، بچی کا وزن تھوڑا زیادہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور ہمیں جو ہے واپس کر دے گی کہ ہمیں یہ بچی پسند نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ کام ہے دیکھ کر آنا لڑکے والوں کے لیے، لیکن لڑکی والوں کے حال کو ہم دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ رات بھر لڑکی پریشان، معلوم نہیں آج کیا ہوگا، پسند کر لے تو معاملہ ٹھیک ہے، پسند نہ کریں میں تو برداشت کر لوں گی، ابھی 6 مہینے 6 سال میرا نکاح نہ ہو جائے کوئی بات نہیں، میں اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر لوں گی، لیکن میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ سب پوچھ رہے ہیں آپ کی بچی کا نکاح نہیں ہوا، آپ کے بچے کا رشتہ طے نہیں ہوا، میرے ماں باپ تہجد میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں، رات بھر روتے روتے کروٹیں بدل رہے ہیں کہ اللہ ہماری بچی کا رشتہ طے ہو جائے، اور کل آ کر آنے والے کہہ دیں ہمیں پسند نہیں ہے، تو میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہمارے لیے ٹائم پاس ہوگا لڑکے والوں کے لیے، لیکن ہم اس انداز سے بھی سوچیں، لڑکی کے مزاج کو دیکھیں، لڑکی کے انداز سے سوچیں کہ کیا گزر رہی ہے۔ بیچارہ مہینے میں 10-12 ہزار روپے کمانے والا لڑکی کا باپ اب بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس مہینے میں 2-4 لوگ آ کر دیکھ کر گئے، ہر مرتبہ 1000-2000 روپے کی مٹھائی، ناشتہ، چائے، پانی خرچہ ہو گیا، پھر ہر مداوت کو الگ سے پیسے دے دیے، اس کی پوری کمائی کا ایک بڑا حصہ اسی میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے لیے عام بات ہے کہ سنیچر اتوار ہم خالی ہیں، چلو دھارواڑ میں دیکھ کے آئیں گے، فلاں جگہ دیکھ کے آئیں گے، آج ایک ہی دن میں 2-3 دیکھ کر آئیں گے، لیکن سامنے والے پر کیا بیتتی ہے یہ بھی تو دیکھیں۔ اس کے لیے مناسب یہی ہے پہلے خاندان کے بارے میں معلوم کر لیں، پھر کردار کے بارے میں معلوم کر لیں، اگر اعتماد ہو کہ اب اس خاندان میں رشتہ ہو سکتا ہے، تب آخر درجے میں لڑکی دیکھنے کے لیے جائیں۔
ورنہ پہلے ہی جا کر لڑکی دیکھنا پھر بعد میں تحقیق کرنا اور کوئی بہانہ بنا کر اسے جو ہے انکار کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ترتیب ہونا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر بھی کوئی ترتیب اور ہو سکتی ہے، لیکن مناسب یہی لگتا ہے کہ پہلے تحقیقات ہوں پھر اس کے بعد لڑکی دیکھنے کے لیے جائیں۔ اب جائیں تو کون جائیں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ لڑکی دیکھنا ہے ہمارے لڑکے کے لیے، فلاں گھر میں لڑکی ہے، معلوم ہوا ہم لڑکی تل دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو دیکھنے جائیں تو کون جائیں، کون دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا کہ لڑکے والوں کے گھر سے جتنی عورتیں، جو عورتیں چاہے لڑکی دیکھ سکتی ہیں، چاہے لڑکے کی ماں ہو، لڑکے کی بہن ہو، لڑکے کی جو ہے پھوپھی ہو، خالہ ہو، چاچی ہو، جتنی عورتیں چاہیں، جو عورتیں چاہیں لڑکی کو دیکھ سکتی ہیں نکاح کے ارادے سے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شریعت میں پابندی نہیں ہے۔ 10 عورتیں چلی جائیں، 20 عورتیں چلی جائیں، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں حالات کے اعتبار سے جن کا دیکھنا ضروری ہے اور جن کی پسند یا ناپسند سے فیصلے ہو سکتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو لے کر جائیں، لیکن شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چاہے لڑکے کی بہن دیکھ لے، ماں دیکھ لے، خالہ دیکھ لے، چاچی دیکھ لے، کوئی بھی دیکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتیں جو چاہے، جتنی چاہے عورتیں جا سکتی ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، لیکن لڑکوں، مرد اور جو ہے کون دیکھے مردوں میں؟ تو فرمایا شریعت نے نکاح کرنے والے کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح کے ارادے سے لڑکی دیکھ سکتا ہے۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ نکاح کرنے والا جو لڑکا ہے، جو دولہا بننے والا ہے، جو شوہر بننے والا ہے، جس کا نکاح ہے، جس کے نکاح کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے، وہ لڑکا لڑکی دیکھنے جا سکتا ہے، نکاح کے ارادے سے لڑکی دیکھ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں عورتوں میں جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو۔ اللہ نے مردوں کو کیا حکم دیا؟ فَانْكِحُوا، نکاح کرو۔ کن سے نکاح کرو؟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ تمہاری پسند کی لڑکی سے نکاح کرو۔ پسند کب آئے گی؟ جب لڑکا دیکھے گا تبھی تو پسند آئے گی۔ تو قرآن کی اس آیت کی وجہ سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے لڑکے کو اجازت ہے نکاح کے ارادے سے ایک نظر لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہے۔ پسند ہونے کے لیے ذریعہ اور بہانہ ایک سبب وہ دیکھنا ہے۔ جب تم دیکھ لو گے تمہیں پسند آئے گی یا ناپسند آئے گی، تو پسند آنے کا ذریعہ دیکھنا ہے۔ تو لڑکے کو اجازت دی گئی کہ تم نکاح کے لیے لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ بعض روایتیں وہ جو ہے احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، بلکہ علماء کرام نے، محدثین نے حدیث کے جو ہے کتابوں میں ایک باب باندھا ہے، باب النظر الی المخطوبہ۔ ایک باب ہے، ایک عنوان ہے، ایک ٹائٹل ہے جس کے تحت میں، جس کے اندر کچھ احادیث جو ہے محدثین نے جمع فرمائی ہیں۔ اس باب کا نام ہے نکاح کے ارادے سے پیغام بھیجنے والی کو دیکھنا۔ باب النظر الی المخطوبہ، مخطوبہ کو دیکھنا۔ مخطوبہ یعنی وہ لڑکی جس کا نکاح کا پیغام آیا ہے، جس لڑکی کا نکاح کا پیغام آیا ہے، اس لڑکی کو دیکھنا یہ اجازت ہے۔ اس کے متعلق جو ہے باب محدثین نے ایک عنوان حدیث کی کتابوں میں باندھا ہے اور اس کے تحت کچھ حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے اور آ کر کہا انصار کی فلاں، انصار کی ایک جو ہے لڑکی سے، ایک عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ اس زمانے میں اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ نکاح جیسے ہی رشتہ آ جاتا، نکاح فوراً ہو جاتا، رخصتی بعد میں ہوتی۔
مثال کے طور پر ہم جمع ہیں، یہاں پر جو ہے میں نے کہہ دیا میری لڑکی ہے، آپ میں سے کسی کا لڑکا ہے تو نکاح کے لیے تیار ہو تو تیار بتا دیں، تو آپ میں سے کوئی کھڑا ہو گیا تو مجلس ہی میں نکاح ہو جاتا تھا، رخصتی 2-4 دن کے بعد سہولت کے بعد مطابق رخصتی ہوا کرتی تھی۔ تو وہ صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے انصار کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، ہو سکتا ہے رخصتی نہ ہوئی ہو، تو آ کر حضور کو بتایا میں نے نکاح کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں ایک مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں انصار کی آنکھوں میں ایک چیز، ایک وہ جو وبا گویا کہ وہاں پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آنکھ میں کچھ شکایت انصار کے خاندان میں جو ہے ہوا کرتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تم نے انصار کے خاندان سے لڑکی کی نکاح کیا ہے تو ایک مرتبہ دیکھ لو کہیں اس لڑکی میں کوئی عیب آنکھ میں نہ ہو، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تم اسے پسند نہ کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا تھا کہ فلاں خاندان کی بچیوں میں آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے، تو اسی کو سننے کی وجہ سے حضور نے کہا تمہیں دیکھ لینا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والے کو کیا کہا؟ تمہیں دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس سے بھی نکاح کرنے والے کو لڑکی دیکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں فرمایا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اسے اگر ہو سکے تو ایک نظر دیکھ لو، اس لیے کہ یہ دیکھنا یہ ہمیشہ کی محبت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، تمہارے درمیان دائمی محبت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، تو اس لیے تمہیں دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مضمون بھی تقریباً اسی انداز سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والے نوجوان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ نکاح کے ارادے سے لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ انصار کا واقعہ ہو گیا یا حضرت مغیرہ کا، اسی طرح سے اور بھی کچھ روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے نکاح کے ارادے سے دیکھنا جائز ہے۔ تو لڑکی اگر دیکھنے جا رہے ہیں تو عورتیں کوئی بھی جائیں، کتنی بھی جائیں، کوئی شریعت میں گناہ نہیں ہے کہ لڑکے کی ماں ہی دیکھے گی، بہن ہی دیکھے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے 2 چلی جائیں، 10 چلی جائیں، 15 چلی جائیں، قریبی رشتہ دار چلی جائیں یا دور کی رشتہ دار چلی جائیں، شریعت میں عورتوں کا لڑکی کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مردوں میں سے جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے وہی دیکھے گا، دوسروں کو اجازت نہیں ہے۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں پر اس میں بڑی غلطی ہوتی ہے، بہت زیادہ شریعت میں اس کی پابندی ہم سے اس معاملے میں نہیں ہو پاتی ہے۔ کبھی کبھار جو ہے دوسروں کو جو ہے لڑکی دیکھنے کے لیے دوسرے مردوں کو جو لڑکے کے علاوہ ہے انہیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، جو بالکل مناسب نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے، اب اس دولہے کا بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، اس کا بہنوئی، یہاں تک کہ بعض مرتبہ اس دولہے کے دوستوں کو بھی لے جاتے ہیں اور لڑکی دکھاتے ہیں اس نیت سے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے دوست کو کیسی لڑکی چاہیے۔ تو یہ بہت سارے جگہ پر ہمارے یہاں پر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ لڑکی دیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بیٹے کو رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، ہم اپنے داماد کو بلا لیتے ہیں، اپنے سمدھی کو بلا لیتے ہیں، اپنے بھائی کو بلا لیتے ہیں، اپنے بچے کے دوستوں کو بلا لیتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی لڑکی کو دیکھنا جائز نہیں ہے، کسی کا بھی لڑکی کو دیکھنا جائز نہیں، وہ اجنبی ہے، اجنبی کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لڑکے کا دوست دور کی بات ہو گئی، لڑکے کا بھائی دور کی بات ہو گیا، لڑکے کا بہنوئی بہت دور کی بات ہو گیا، لڑکے کے باپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ نکاح ہونے کے بعد بہو ہے، بیٹے کا نکاح ہونے کے بعد بیٹے کی بیوی بہو ہے، پردہ نہیں ہے، بہو کو دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، بہو سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، بہو کو سسر سے پردے کی ضرورت
نہیں ہے. یہ کب ہے؟ جب نکاح ہو جائے گا. نکاح سے پہلے رشتہ تلاش کرتے وقت بھی لڑکے کے باپ کو لڑکی دیکھنا جائز نہیں. لیکن عام طور پر ایسا ہو رہا ہے. چاہے ایسا کام علماء کریں، مفتیان کریں، حاجی کریں، دیندار کریں، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. فلاں دیندار ہے، فلاں حاجی صاحب ہے، انہوں نے اپنی بچے کے لیے دیکھا، اپنے بچے کے لیے بہو تلاش کر رہے ہیں اور وہ خود دیکھ رہے ہیں. فلاں جو ہے نمازی ہیں ماشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. شریعت ہمارے لیے اصول ہے، حضور ہمارے لیے نمونہ ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے بہت دیندار ہوں گے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، انہیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے ان سے، لیکن ہمارے لیے ان کا نمونہ نہیں. فلاں حاجی صاحب نے غلطی کی، اپنے بچے کے لیے رشتہ دیکھنے گئے، خود لڑکی کو دیکھا تو وہ دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب مولوی صاحب فلاں دیکھ رہے ہیں، میں کیوں نہ دیکھوں. کہا کہ اگر وہ شراب پئیں گے تو کیا ہمارے لیے شراب حلال ہو جائے گی؟ وہ سود کھائیں گے تو کیا سود ہمارے لیے حلال ہو جائے گا؟ نہیں. ان کا گناہ ان کے ساتھ ہے. اگر معلوم ہو کر کر رہے ہیں تب بھی گناہ ہے، نہیں ہے تو معلوم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان کا عمل ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. باقاعدہ دارالعلوم دیوبند ہے اور پڑوس ملک کے بڑے بڑے ادارے ہیں اور پچھلے زمانے کے ہمارے اسلاف سلف صالحین کی کتابیں ہیں. ان تمام چیزوں میں باقاعدہ یہی مسئلہ ملے گا، لڑکے کے باپ کو بھی لڑکی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. نکاح ہو جائے تو بہو ہے، پردہ نہیں ہے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ سکتا ہے، ایک گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن نکاح سے پہلے اس کو بھی اجازت نہیں ہے. لیکن آج ہمارا اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت ہو رہی ہے. لڑکے کے بھائی کو لے جاتے ہیں، اسے دکھاتے ہیں، لڑکے کے دوستوں کو لے جاتے ہیں، بہن بہنوی کو لے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں مردوں کو جو لے جاتے ہیں غلط ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہاں جو نکاح کرنے والا ہے وہ دیکھ لے، کوئی حرج نہیں. اس سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ لڑکا دیکھنے کو گئے ہیں، لڑکی دیکھنے کو لڑکا گیا، رشتہ دار گئے، اب لڑکے کو پسند بھی ہے، لڑکے کو لڑکی پسند بھی آ گئی، لیکن یہ اپنی رائے، چونکہ اسی کا نکاح ہے، کھل کر نہیں بول سکتا، انتظار کر رہا ہے، ابا آپ بولو، بھیجان آپ بولو، بھیا آپ بولو، بعد میں یہ بولنے کا سوچ رہا ہے، پہلے دوسروں سے معلوم کر لے. اتنے میں کوئی بہنوی کوئی دوست بول دیتا ہے مجھے پسند نہیں. اب حالانکہ اسے پسند ہے، لیکن میں کہوں گا میرے بہنوی ناراض ہو جائیں گے، انہیں بچی پسند نہیں، اب ان کے مرضی کے خلاف، ان کے پسند کے خلاف میں پسند کر لوں گا، میں کہوں گا مجھے پسند ہے، تو اب ہمارے رشتہ داری میں درار آ جائے گی. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کے الٹا ہوتا ہے کہ بہنوی کہہ دیتا ہے لڑکی مجھے بہت پسند ہے اور بہت مناسب ہے، میرے سالے کے لیے یہی رشتہ ہے، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. اب لڑکے کو خود پسند نہیں ہوتا، لیکن بہنوی کے مروت میں ملازے میں آ کر کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے مجھے پسند ہے، زندگی بھر بیوی سے خوش نہیں ہو پاتا ہے. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ان کو دکھانے سے یہ منع کیا گیا ہے اسی چیز کی بنیاد پر. چونکہ یہ بات ہمارے یہاں عام ہو چکی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شریعت میں اتنی سختی ہے، کیا شریعت میں اتنا تنگی ہے کہ لڑکے کا باپ بھی نہیں دے سکتا، بہن بھائی بھی نہیں دے سکتا، ایسی کیا سختی ہے شریعت میں، کیا اتنا تنگ ہے اسلام؟ یہ ہمیں ایسا ہو سکتا ہے ہماری معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سے ایسا لگے، لیکن یہ شریعت کی سختی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور اسی میں انسانیت کی حفاظت ہے اور اسی میں اسلام کی حفاظت ہے. ورنہ آج یہ جو ہمیں غلط لگ رہا ہے، آج کسی امریکہ اور فرانس، یہود و نصارہ کی بات نہیں ہے. مسلمانوں میں، ہمارے شہر میں، اگر یہ بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو کہ مسئلہ ہے، ہمارے شہر میں اسی عاجز
میرے ہی پاس ایسا مسئلہ آیا ہے کہ سگے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی. یہ شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ہمیں لگ رہا ہے شریعت سخت نظر آ رہی ہے کہ ہونے والی بہو کو جو ہے سسر نہیں دیکھ سکتا، جائز نہیں ہے. یہ کہاں کا اسلام ہے، کہاں کی سختی ہے؟ تو یہ شریعت ہے. بعض جگہ ایسا ہوا ہے، دیکھنے گئے تھے بیٹے کو، سسر نے دوسرے نکاح کا پیغام دیا ہے. یہ بگاڑ ہوا ہے. ایسی کارگزاریاں سامنے ہمارے اسی شہر میں کہ سگی بیٹی کے ساتھ باپ نے منہ کالا کیا ہے. بہو کے ساتھ رشتے جو ہے بگڑ گئے ہیں، بہو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عصمت دری ہوئی ہے. یہ چونکہ ماحول ہمیں معلوم نہیں ہوتا، آج ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات کہاں ظاہر ہو رہے یہ جو ہے شریعت کو جاننے والوں کو معلوم ہوگا. تو اس میں کوئی زیادتی شریعت کی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے جب تک نکاح نہ ہو لڑکے کا باپ لڑکی کو دیکھنے کے لیے نہ جائے. لڑکی کی ماں دیکھے، ایک بار نہیں 10 بار دیکھے، بہن دیکھے 10 بار دیکھے، لیکن مردوں میں سے صرف لڑکا دیکھے گا. ہاں ہمارے معاشرے میں جتنے بگاڑ ہیں یہ سب اپنی جگہ ہیں، شریعت اپنی جگہ ہے. ہمارے معاشرے کی وجہ سے شریعت کو نہیں بدل سکتے، شریعت کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو بدلنا ضروری ہے. تو دوستوں کو لے جانا رشتہ دکھانے کے لیے، پھر دوستوں کو پوچھنا کہ کیسی لگی بھابی، میرے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، کیسی لڑکی. اب وہ دوست کو پسند ہے، وہ حلیہ بتا رہا ہے، ناک ایسی ہے، کان ایسا ہے، چہرہ ایسا ہے، حقد ایسا ہے. اب اس نے میرے سے زیادہ دیکھ لیا تو میں زندگی گزاروں گا، کیا اس کی اس ذہن سے وہ بات نکل سکتی ہے؟ جس نے دیکھا ہے ظاہر بات ہے اس نے پوری تحقیق کے ساتھ دیکھا ہے کہ کیا اس کی ذہن سے پوری زندگی وہ بات نکل سکتی ہے. اسے ہمیشہ معلوم ہوگا کہ میرے دوست کی بیوی ایسی ہے، کیونکہ پسند ہی اس نے کیا ہے. یہ سب معاملات ہیں، بہت نازک مسائل ہیں. یہ کوئی جو ہے عام بات نہیں ہے، یہ دین ہے، مسائل ہیں. علماء نے یہاں تک مسئلہ بیان فرمایا، میرا نکاح ہو گیا، میں اپنی بیوی جو حلال ہے بیوی، اس بیوی سے ملاقات کر رہا ہوں اور خیالات میں، تصورات میں کسی اور لڑکی کا، کسی ہیروئن کا، کسی اور رشتہ دار کا، کسی میرے ایکس گرل فرینڈ کا، کسی اور دوسرے کا خیال آ گیا. اپنی بیوی سے ملاقات کرنا بھی زنا اور گناہ ہوگا. یہ مسائل معلوم نہیں، ہم اس کو عام سمجھتے. لڑکی دیکھنا کیا بات ہے، چلو تو بھی آ چلو. بعض دفعہ تو اتنی گری ہوئی حرکتیں ہوتی ہیں کہ بعض جگہ یہ بھی سننے میں آیا کہ ہم رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، 2-4 لوگ جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی کار وغیرہ کرائے پر لے جائیں گے. اب کار کرائے پر لے گئے، ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ گھر والے پوچھتے ہیں مہمان نوازی کے لیے، چائے وغیرہ کے لیے اور کوئی بھی ہے تو کہتے ہیں ڈرائیور ہے اسے بھی بلاؤ. اب وہ ڈرائیور آتا ہے، اسے بھی کہتے ہیں تو بھی دیکھ لے، تو بھی ہمارے بیٹے کے جیسا ہے. کرائے کی کار لے کر گئے تھے، ڈرائیور کو لڑکی دکھا رہے ہیں. اس باپ کی بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ کون دیکھ رہا ہے اسے؟ لڑکا نکاح کرنے والا دیکھ لے بات الگ ہے، پورا گاؤں دیکھ رہا ہے اور ریجیکٹ کر رہا ہے کہ ہمیں لڑکی پسند نہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ شریعت نے اجازت کہاں دی ہے کہ ڈرائیور کو بھی دکھاؤ، رشتہ دار کو بھی دکھاؤ، فلاں کو بھی دکھاؤ. مردوں میں سے صرف لڑکے کو دیکھنے کی اجازت ہے. عورتوں میں جتنی چاہے دیکھیں، جتنی مرتبہ چاہے دیکھیں. شریعت بالکل آزاد ہے، اس میں کوئی رکاوٹ اور منع نہیں ہے. تو رشتہ دیکھنے جانے میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عورتیں جو، اور خاص طور سے شریعت نے اجازت تو دی ہے 100 عورتیں دیکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ جن کی پسند یا ناپسند سے رشتہ ہونا یا نہ ہونا طے ہوتا ہے تو ایسے ہی عورتوں کو لے جائیں. اس لیے کہ سامنے والوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہے. اگر ہماری بچی کو 50 لوگ آئیں اور اس میں سے کوئی 2-4 لوگ جو ہے کوئی اعتراض کر دیں تو ہمیں پسند نہیں آئے گا، اچھا نہیں لگے گا. تو سامنے والوں کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے. تو اب دیکھنے کے لیے جائیں تو لڑکی دیکھیں، اس دین کے بارے میں معلومات کرنا ہے کہ قرآن پڑھے ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہے معلوم کرنا ہے، معلوم کریں، کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن بہت ساری چیزیں لڑکی دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں وہاں بھی بہت ساری غلطیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، لڑکی کا دوپٹہ اتارتے ہیں، بال کتنے لمبے ہیں۔ اب زندگی گزارنے میں، رشتہ کرنے میں بالوں کا کیا دخل ہے کہ بال لمبے ہوں؟ یہ قدرت ہے، کسی کے بال لمبے ہوتے ہیں، کسی کے بال چھوٹے ہوتے ہیں۔ بال دیکھنا کہ اس کے بال کتنے لمبے ہیں، پیر کی انگلیاں کیسی ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں کیسی ہیں، فلاں کیسے ہے، چلا کر دیکھو کہ 2-4 قدم چل کر آئے تب دیکھیں کہ اس کے چلنے کا انداز کیسا ہے، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، آزو دیکھو، بازو دیکھو، کہیں ترچی تو نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں حکمتاً آپ دیکھ لیں، لیکن باقاعدہ سوال کر کے اس انداز سے کہ سامنے والے کو ٹھیس پہنچے، یہ کرنا مناسب نہیں۔ حکمت سے یہ چیزیں دیکھ لیں، آپ کو دیکھنی ہے، ہاتھوں کے انگلیاں بھی دیکھ لیں، پیروں کا دیکھ لیں، نظر دیکھ لیں، لیکن حکمت سے دیکھیں، اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں تاکہ اسے کوئی غم نہ پہنچے، ایسے انداز سے دیکھیں۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ پیسے دے کر آتے، کہاں شریعت میں کہا لڑکی دیکھنے کے لیے گئے تو پیسے دے کر آنا، یہ شریعت میں یہ کہاں سے ہے کہ پیسے دے کر آتے ہیں؟ اور مشورہ ہوتا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے 50 روپے 100 روپے رکھیں گے تو لڑکی اتنا پسند نہیں ہے، 500 روپے رکھیں گے تو یہ علامت ہے کہ لڑکی ہمیں پسند ہے۔ یہ کہاں سے پیسہ رکھنا؟ ہم لڑکی دیکھنے کے لیے گئے، اس کے ہاتھ میں پیسے رکھنا، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے، یہ بات بالکل مناسب نہیں۔ ہمارے یہاں کا ایک واقعہ ہے، ہمارے خود سامنے کارگزاری ہے کہ اب لڑکی دیکھنے کے لیے گئے، ایک بوڑھی ماں کو بلا کر لے گئے۔ اب وہ بوڑھی ماں گئی، 100 روپے اس نے اپنی پوٹلی میں سے نکالا رکھا، لیکن 100 رکھنے کا ارادہ نہیں ہے اس کا، چونکہ 100 ہی ہے اس کے پاس پوٹلی میں، 100 رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اسی دلہن کو جو لڑکی ہے جسے دیکھنے کے لیے گئے، اس کے ہاتھ میں 100 روپے رکھ کر کہتی ہے 50 واپس دے دو۔ ہوا ہے ایسا، خود ہمارے پہچان میں، ہمارے علاقے میں ہوا ہے، 100 روپے رکھ کر کہتی ہے 50 واپس دو۔ یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ لڑکی دیکھنے کے لیے جائیں تو پیسے رکھنا یہ شریعت میں نہیں ہے۔ پسند آئے کپڑے دو، ہدیہ دو، جو دینا ہے دو، لیکن یہ رواج بنانا کہ 50-100 روپے رکھیں گے تو ایوریج ہے، لڑکی اتنا خاص نہیں ہے، 50-50 ہے، پسند آئی ہے نہیں ہے، ہاں 500 کی 1000 کی 2000 کی نوٹ رکھیں گے تو سمجھ جاؤ کہ یہ پسند ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بس دیکھیں، پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو یہ پیسے رکھنے کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ بالکل شریعت کے اندر نہیں ہے، پیسے رکھ کر آنا یہ شریعت میں نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بہت ساری برائیاں ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے لڑکی کو بازو کھڑا کر دیکھتے ہیں، ابھی رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہائٹ معلوم کر لیں، معلوم ہو جائے گا کیا بات ہے، پوچھ لیں ہائٹ کتنی ہے، یا لڑکی کی بہن بازو کھڑی ہو جائے، لیکن لڑکے کو بلانا، کھڑا کرنا کہ دونوں آپ بازو بازو کھڑے ہو جاؤ، ہائٹ کتنا ہے دیکھیں گے، یہ سراسر دو اجنبیوں کو ملا کر کھڑانا، یہ بالکل گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو الگ سے ملنے کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ آپ تھوڑی دیر بات کر کے آؤ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، ہمارا اسلامی نظام نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکی جا کر بات کر کے آؤ، اگر دونوں میں بات ہو جائے تو اس کے بعد آگے بات کریں گے، 2-5 منٹ میں کیا بات کر لیں گے، کیا ہو جائے گا، گناہ ہوگا، اس میں بات سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ شریعت میں ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے لیے لڑکی دیکھنے میں بھی بہت ساری برائیاں، مردوں کو لے جانا، پیسے رکھنا یا چلا کر دیکھنا، ایسے بہت ساری برائیاں، کھڑا کر کے لڑکے اور لڑکی کو دیکھنا، ایسے بہت ساری برائیاں ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو تحقیق کرنا ہے کریں، عورتیں کریں، عورتیں ایک نہیں 10 مرتبہ جائیں، لیکن کیا ہے شریعت کے دائرے میں لڑکی پسند کریں، تحقیق کریں، اعتماد ہو تبھی کریں، لیکن تحقیق کرنے میں کوئی غلطی، کوئی شریعت کے خلاف کام یا ان کو تکلیف پہنچے، جذبات کو ٹھیس پہنچے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت سارے اصول ہیں، یہ سب دین ہے، یہ نہیں کہ جمعہ کے ممبر سے کیا بیان کیا جا رہا ہے، رشتے کیسے دیکھیں، یہ دین ہے۔ ابھی دیکھو ہو رہا ہے،
شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب ایک ہی سب پہ ہم کھڑے ہوئے، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں لڑکے کا باپ نہیں دیکھتا ہوگا۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ بتانا چھوڑ دیں؟ کیا سود کے بارے میں بیان نہیں کرنے سے سود حرام و حلال ہو جائے گا؟ شراب کے بارے میں بیان نہیں کرنے سے شراب حلال ہو جائے گی؟ پردے کے بارے میں بیان نہیں کرنے سے پردہ معاف ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے، بیان کرنا ہی پڑے گا۔ اور دوسرے موقع پر تو اتنا بڑا مجموعہ ہوتا نہیں ہے، کہاں بتائیں گے مسائل؟ تو یہ سب دین ہے، دین کے مسائل ہیں، اسے جاننا ضروری ہے۔ کسی کو سمجھ میں آئے تب بھی ہم بتائیں گے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہم بتائیں گے، اس لیے کہ یہ باتیں حدیثوں سے ہم بتا رہے ہیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے کیا جائیں، کیسے جائیں، یہ باقاعدہ شریعت کے روشنی میں بات ہو رہی ہے۔ تو شریعت کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی، شریعت کی کسی بات کا، چھوٹی سے چھوٹی بات کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے بات الگ ہے، لیکن مذاق اڑائے، یہ کیا بات ہو رہی ہے جمعہ میں، یہ کیا عنوان لے کر بیٹھے ہیں، مذاق طنز اگر ہو جائے تو بہت ڈرنے کی بات ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاشرے میں نکاح سے پہلے کی بھی جو کارروائیاں ہیں، اس میں جو بگاڑ ہے، اللہ ان سب بگاڑ سے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، صحیح انداز سے رشتے کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری وجہ سے کسی بچی یا بچی کے گھر والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، اللہ اس سے معاف فرمائے، اور صحیح ترتیب سے جو ہے آگے کی کارروائیوں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امت میں جتنے نوجوان ہیں جن کا اب تک نکاح نہیں ہوا، اللہ ان تمام کو نیک صالح جوڑا نصیب فرمائے، اللہ ان کے لیے جلد از جلد عافیت کے ساتھ دین میں معاون ہونے والے جوڑوں کا انتظام فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔